وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں، آج جو ہم جمع ہوئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے جمع ہوئے ہیں، اور اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے مرحوم حضرت مولانا جو اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی زندگی سے ہم بھی کچھ سبق لیں۔ ہر جانے والا پیچھے والوں کو سبق دے کر جاتا ہے کہ میں تو اب چلا گیا، اب آئندہ باری تمہاری ہے، اور یہ بھی بتا کر جاتا ہے کہ تمہاری باری بھی جب آئے گی تو کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگا پہلے سے، تمہیں کوئی اطلاع نہیں دی جائے گی کہ تم فلاں دنیا سے جاؤ گے، بلکہ موت تو اچانک آتی ہے، اور اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ نہ موت کا کوئی انکار کر سکتا ہے، نہ اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ موت بلا اطلاع کے آتی ہے، ہر ایک اس کو جانتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے اگر ہم حضرت مولانا کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو یہی ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب سے یہ پڑھ کر فارغ ہوئے اس وقت سے مرتے دم تک انہوں نے دین کے کام کو ہمیشہ مقدم رکھا، اور ایک پوری لسٹ ہم بنا سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو کتنی اونچی صفتیں عطا فرمائی تھی کہ اور کتنے دین کے کاموں میں انہوں نے حصہ لیا۔ یہ پوری ایک فہرست بن سکتی ہے اس کی، اور صفات بھی اللہ پاک نے ان کو بڑے اونچے عطا فرمائے تھے، جو ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ مختصر زندگی میں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے تو، اگر کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ حضرت مولانا کی عمر زیادہ نہیں، لیکن اگر ان کے کاموں کو شمار کرو تو بے شمار کام کیے انہوں نے خیر کیا، اور جس مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کی محنت کی برکت ہے، جو انشاءاللہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ آخرت کا کہ روزانہ بے شمار نیکیاں ان کو پہنچتی رہیں گی، اور صرف یہ ایک کام نہیں، اس کے علاوہ جتنے دین کے کام کیا وہ سب نیکیاں ان کے لیے ایک بڑا ذخیرہ بن گئی آخرت کے۔ تو دوستو، ہمیں بھی یہی سبق لینا ہے کہ ہم بھی کوشش کریں کہ ہماری زندگی ہم ایسی بنائیں، ایک تو یہ کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ حضرت مولانا کی ایک بہت اونچی صفت یہ تھی کہ کسی کو تکلیف پہنچانا وہ تو جانتا ہی نہیں، جس سے بھی ملے ہوں گے ہر ایک ان کی تعریف کرے گا، یوں سمجھو کہ ہر دل عزیز تھے وہ، جس سے ایک مرتبہ ملاقات ہو گئی وہ ان کی تعریف ضرور کرے گا، اور کسی کو تکلیف پہنچانا ان کی طبیعت میں تھا ہی نہیں۔ اور مسلمان کی صفت بھی یہی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمان کی جو پہچان کرائی تو فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ صحیح مسلمان، کامل مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو یہ اللہ کے نبی فرمانے کہ صحیح مسلمان تو یہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، کسی کو تکلیف نہ پہنچتی ہو۔ تو یہی چیز حضرت مولانا کی طبیعت میں تھی، جس سے جو بہت بڑی ایک علامت ہے کہ جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام صحیح مسلمان فرما رہے ہیں وہی صفات حضرت مولانا کے اندر موجود تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ صفتیں نصیب فرمائے، اور بقول حضرت مولانا انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کہ مسلمان کے دل کی آواز دوسرے مسلمان سے ملتے وقت یہی ہونی چاہیے کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں،
مجھ سے خوف کی ضرورت نہیں اور میں بھی تم سے مطمئن ہوں. یہ مسلمان کے دل کی آواز ہونی چاہیے. یعنی طبیعت ایسی انسان بنائے کہ سامنے والوں کو بھی اطمینان ہو کے دیکھ کر ان کو اطمینان ہو کہ اس شخص سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. تو بہرحال دوستو یہی چیزیں ہمیں بھی سیکھنی ہیں. اور موت چونکہ اچانک آتی ہے, کسی کو پتہ نہیں کس وقت آئے گی, تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اپنی زندگی ایسی بنائیں کہ اللہ پاک ہم سے ہر وقت راضی ہو, تاکہ جس وقت بھی موت آئے اس حال میں ہم دنیا سے جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو, اللہ کے ساتھ ہمارا دوستی کا معاملہ, دشمنی کا نہیں. اس لیے کہ گناہ کرنا, نافرمانی کرنا یہ تو اللہ سے لڑائی ہے. اللہ پاک کہیں کہ ایسا نہ کرو, گناہ نہ کرو, غیبت نہ کرو, برائی نہ کرو, اور ہم کہیں کہ نہیں, اپنے عمل سے ہم یہ کہ نہیں ہم تو کریں گے اس کو, تو یہ تو اللہ کے ساتھ لڑائی ہوئی. اور اللہ کے ساتھ لڑائی میں کوئی جیت نہیں سکتا, وہ ہمیشہ ناکام ہوگا. اس لیے ہمیں نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اللہ کے ساتھ دوستی والی زندگی گزارنی ہے. اور مسئلہ بہت آسان کر دیا, قرآن اور حدیث میں اٹھا کر دیکھو تو مسئلہ بہت آسان ہے. اللہ کے ساتھ دوستی والا تعلق رکھنا زندگی پر یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. انسان ہے ہم, گناہ تو ہر ایک سے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون, کہ بنی آدم سے گناہ تو ہوتے ہیں, سب گناہ کرتے ہیں, لیکن بہترین وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں, جو توبہ کر لیتے ہیں. تو انسان جب توبہ کرتا ہے تو دوسری طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں بھی فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا اس نے. تو اللہ کے ساتھ دوستی کرنی بہت آسان ہے. جہاں کوئی کبھی اولاً تو ہم پوری کوشش کریں کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں, اور اگر ہو گیا تو توبہ کا مسئلہ بھی اللہ نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ نہ ہمیں مسجد میں جانے کی ضرورت, نہ ہمیں مصلی بچھانے کی ضرورت, نہ ہمیں وضو کرنے کی ضرورت, نہ کوئی 2 رکعت نماز پڑھنے کی ضرورت. توبہ کے لیے یہ شرط نہیں. توبہ کے لیے تو صرف اتنا شرط ہے کہ جو کچھ ہوا اس پر افسوس, ندامت ہو کہ I've done something wrong, میں نے رونگ کیا, I shouldn't have done this. اور پھر پکا ارادہ کر لے کہ آئندہ یہ گناہ مجھے نہیں کرنا, آئندہ میں اس سے بچنے کی کوشش کروں گا. اب یہ مسئلہ کتنا آسان, چلتے پھرتے ہم راستے میں چل رہے ہیں, غلط نظر ہماری کسی طرف چلی گئی, فوراً ہم اللہ سے بات کرنے دل میں کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے یہاں نہیں دیکھنا چاہیے تھا, میں نے دیکھ لیا, اللہ مجھے معاف کر دے. دل میں اللہ سے بات کر کہ اللہ مجھے معاف کر دے. ہم دل اللہ سے بات کریں گے تو ہمارے پڑوس میں جو ہے اس کو بھی پتہ نہیں چلے گا, ہمارے ساتھ جو چل رہا ہے اس کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہم اپنے رب سے بات کر رہے ہیں. لیکن اللہ نے آسان کیا, ہم کر سکتے ہیں. تو فوراً ہم دل میں افسوس اور کہیں اللہ معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے, مجھ سے قصور ہو گیا, مجھ سے گناہ ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف فرمایا کہ گناہ پر توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا. تو انشاءاللہ صرف اتنا کرنے سے وہ گناہ مٹ جائے گا, گناہ ہمارا مٹ جائے گا. اب پھر اللہ سے دوستی ہوگی. اب پھر اگر کوئی گناہ ہو گیا فوراً توبہ کرنا. تو اللہ کے ساتھ اس طرح ہم دوستی کا تعلق رکھ سکتے ہیں اگر ہم نیت کر لیں, ارادہ کر لیں, تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور کوشش یہ کریں کہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہماری دوستی کا تعلق رہے, اللہ کو ہم کبھی ناراض نہ کریں. اور اگر کچھ ہو گیا ایسا فوراً توبہ کریں, اور پھر اس وقت تو فوراً کر لے, بعد میں جب موقع ملے تو اللہ پاک اور مزید توبہ کی توفیق دے, رات کے وقت میں اللہ کے سامنے رو لیں اور اللہ سے معاف کرائیں. تو اس طرح انشاءاللہ اگر ہم نے کوشش کی تو اللہ کے ساتھ ہمارا دوستی کا تعلق قائم رہے گا. اس لیے کہ اللہ تو یہ چاہتے ہیں. قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ نے ڈرایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو, اگر غور کرو اس میں تو اس میں پیار ہی پیار ہے, اس میں محبت ہی محبت ہے.
اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں مجھ سے ڈرو. کیوں؟ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ دوستی ٹوٹ نہ جائے، میرے ساتھ تعلق اس کا قائم رہے، میری نافرمانی اور گناہ کر کے مجھ سے کٹ نہ جائے. اس لیے پیار میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں ڈرو، تاکہ ایمان والا جو کچھ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، فوراً توبہ کر کے اللہ سے اپنے کنیکشن کو جوڑ دے. اللہ کی صفات میں سے ہے ودود، بہت محبت کرنے والا. تو اللہ کو تو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے. اس لیے کبھی ہم مایوس نہ ہوں اور کبھی یہ بھی نہ سمجھیں کہ بھئی اللہ سے تعلق تو بڑوں کا کام ہے، ہم تو کیسے، ہم تو چھوٹے ہیں، گنہگار ہیں. نہیں، اللہ کو ہر ایک سے پیار ہے، اللہ کو ہر ایک بندے سے پیار ہے، اور اللہ چاہتے بھی ہیں کہ اس کے قریب ہم رہیں. اسی لیے جہاں قرآن میں ذکر کیا کہ زمین آسمان میں جو فسادات ہوتے ہیں اور انقلاب آتے ہیں وہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. لیکن آگے کتنا پیار اللہ کا کہ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، کہ جو انہوں نے جو کر لیا ہے اس پر تھوڑا سا میں تیز ذرا چکھا دیتا ہوں کہ دیکھو میں پکڑ سکتا ہوں تمہیں. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹ آئیں میری طرف. اللہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے ساتھ رہیں، اللہ کو اپنا دوست بنا کر رکھیں. اللہ یہ چاہتے ہیں، تو ہم بھی اس کی کوشش کریں اور پھر جتنی نیکی ہم سے ہو سکے اس کی کوشش کریں. ایک تو یہ کہ جہاں گناہ ہوا فوراً توبہ کریں اور چپ کے اللہ سے بات کر لیں، اللہ کو منوا لیں، اور ہمیشہ کوشش کریں جس کام میں بھی، جس خیر کے کام میں بھی ہم حصہ لے سکیں اس میں ضرور حصہ لیں. حضرت مولانا کی صفت یہی تھی، پڑھانے کا کام بھی کیا، لوگوں کی مدد کا کام بھی کیا. جو انہوں نے وہ ٹریننگ اکیڈمی کھولی تھی اس میں بھی وہ لوگوں کی اتنی خدمت کی ہے کہ کتنوں کو انہوں نے یہاں رہنے کا حق دلوا دیا. اب کتنی بڑی چیز. ابھی کل کی بات ہے، ہماری گھر والی جب تعزیت کے لیے پہنچی تو واپس آ کر بتا رہی تھی کہ وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک افریقن عورت آئی اور بہت رو رہی تھی. باہر نکل کر میں نے ساتھ جو تھے ان سے پوچھا کہ بھئی اس کو یہ کون ہوگی، اس کو کیا مولانا سے تعلق ہوگا؟ تو کسی نے بتایا کہ مولانا نے ایسے تو بہت اچھے کام کیے ہیں، بہت سوں کے رہنے کا اور حق یہاں دلوایا، اور بہت سوں کے لیے بہت سوں کی ایسوں کی مدد کی ہے، تو یہ انہی میں سے ہوگی. تو اس طرح پھر ہم نے تو اپنے ساتھ جہاں وہاں میں نے ذکر بھی کیا تھا جنازے کے موقع پر بھی کہ 25 سال سے زیادہ ہم نے ساتھ کام کیا، لیکن کبھی کوئی کام کوئی مولانا کے نزدیک کوئی بہت چھوٹا بھی نہیں تھا، بڑا بھی نہیں تھا. nothing was too small or too big for him. ہر کام میں حصہ. اب اسکول میں بہت سے کام کی ضرورت پڑتی تھی، کبھی فن ڈے ہے، کبھی چیریٹی ڈنر ہے، اب وین بھر کے آئی، چیئریں بھی ہیں، کرسیاں ٹیبل بھی ہیں، سب اتارنے ہیں، مولانا بھی شریک ہوئی. بہت سے مینٹیننس کام میں وہ بھی شریک. کبھی یہ نہیں سوچا کہ بھئی میں مولوی ہوں، یہ ہوں، میں یہ کام کیسے کروں. تو جہاں انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ کام اللہ کو راضی کرے گا تو اس کام میں ہمیشہ آگے رہے. تو ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ صفت ہمیں بھی اپنانی ہے. اس لیے کہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ دوسروں کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. تو یہ صفت ایمانی صفت ہے. تو ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ صفت ہمیں بھی اپنی زندگی میں لانی ہے، اور ہمیشہ ہمیں اللہ کے ساتھ دوستی والا تعلق رکھنا ہے، تاکہ جب بھی موت آئے تو ہم اس حال میں دنیا سے جائیں کہ اللہ کے ساتھ گڈ ٹرمز میں ہم ہو، فرینڈشپ ہو، اللہ کے ساتھ ہماری دوستی ہو، تاکہ دنیا سے جاتے ہی ہمارے لیے راحت کے اور یہ آرام کے دروازے کھل جائیں. تو اللہ پاک ہمیں یہ سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں بھی اپنی زندگی کو اس طرح گزارنی نصیب فرمائے کہ ہر دین کے کام میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں. مجھے یاد ہے بہت سالوں پہلے پڑھنے کے زمانے میں ہندوستان کی ایک جماعت آئی تھی، دارالعلوم بری میں بھی ان کا ایک دن قیام رہا. تو اس میں وہ مشہور سورت کے جو حافظ بردرز ہیں ان کی بڑی خدمات بھی ہیں. تو ان میں سے ان کے ایک بھائی بھی تھے. تو ان سے بات ہو رہی تھی
تو کہنے لگے بھائی ہم تو یہ سب ٹکڑے جمع کر رہے ہیں، یعنی دین کے کام میں جہاں موقع ملا تھوڑا تھوڑا حصہ لے لیتے ہیں، شاید اللہ کو یہ پسند آ جائے، شاید وہ پسند آ جائے، کام بن جائے گا۔ تو ہم بھی یہی سوچ کے خیر کے کام میں آگے بڑھنے کی ہمیشہ کوشش کریں، اور ہماری دین کی تعلیمات تو کتنی اچھی ہے، اس میں ہر چیز کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے۔ جب کوئی تکلیف ہو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو کیا کرنا ہے۔ تو ایسے حالات میں بھی جہاں کوئی پریشانی آتی ہے اور کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، حادثہ ہوتا ہے، تو قرآن نے ہمیں دعا سکھلا دی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو پڑھ لیا۔ اس میں بہت تسلی کا سامان ہے کہ اس میں یہ بتایا کہ انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہمیں بھی لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا۔ تو یہ دنیا سے ہمیں چھوڑ کے جاتے ہیں، ان سے جدائی ہمیشہ کی نہیں ہوتی، یہ تو ٹیمپرری ہے، یہ تو ٹیمپرری جدائی ہے کہ وہیں جانا ہے جہاں یہ بھی گئے ہیں۔ تو چند دن کی جدائی ہے، اس کے بعد پھر آخرت میں ساتھ ہیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے فرما دیا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کی طرف لوٹ کے جانا، وہیں پر ملاقات پھر۔ تو یہ بہت تسلی کا سامان بھی ہمیں اللہ پاک نے دے دیا کہ جہاں بھی اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جہاں بھی کوئی پریشان آئی دعا سکھا دی، یہ پڑھ لیا۔ تو بہرحال اللہ پاک ہمیں حضرت مولانا کی زندگی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک حضرت مولانا کی تمام خدمات کو بے حد قبول فرمائے، بہت قبول فرمائے، سب ذخیرہ آخرت بنائے ان کے لیے۔ اللہ پاک ان کے پیچھے والوں کو بھی ہمت اور صبر عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہر وقت ہمیں بھی اپنے ساتھ دوستی کا تعلق نصیب فرمائے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو اللہ ایسی موت نصیب فرمائے کہ ہم بھی اللہ سے ملنے کا شوق رکھتے ہوں اور اللہ بھی ہمیں ملنے کا شوق رکھتے ہوں۔ اللہ ایسی موت ہم سب کے لیے مقدر فرمائے۔